بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ شمیم حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ایران کی جانب سے ویانا معاہدے کے یورپی متن کا تحریری جواب، تحفظات دور کیے جانے اور امریکہ کی جانب سے حقیقت پسندی کا مطالبہ۔ امریکی اسلحے ہمارے ڈرون، طیاروں اور میزائلوں سے نہیں بچا سکتے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ کا انتباہ۔ پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کی عدالت نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کی درخواست سننے کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کا اعلان منگل کے روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد کیا۔ فاضل عدالت نے کیس لارجر بینچ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 18 اگست تک ملتوی کر دی۔ خیال ہے کہ 10 اگست کو حزب اختلاف کی جماعت پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 2 اگست کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تحریک انصاف ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن جج کو پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کی نظر ثانی درخواست آج ہی دوبارہ سن کر آج ہی فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد ہونے کے خلاف درخواست کی سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بعد ازاں جاری کیے گئے فیصلے کے مطابق کہا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم کے خلاف درخواست قابل سماعت ہے اور سیشن جج درخواست سن کر آج ہی میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ ہائی کورٹ کے جاری کردہ فیصلے میں مزید کہا گیا کہ ایڈیشنل سیشن جج شہباز گل کی درخواست ضمانت کے ساتھ ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست بھی سنیں۔ آخری خبریں آنے تک اس کیس کے بارے میں سیشن کورٹ کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کو پولیس نے 9 اگست کو گرفتار کیا۔ ان پر فوج کے خلاف بیان دینے پر غداری سمیت 10 سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ سمجھوتے کے متن کا تحریری جواب بھیج دیا اور واضح کر دیا کہ اگر امریکہ حقیقت پسندی اور لچک کا مظاہرہ کرے تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے جانے والے ویانا معاہدے کے تازہ ترین متن کے بارے میں اپنا نقطہ نگاہ تحریری طور پر اس یونین کے حوالے کر دیا ہے۔ جو بات ایران کی مذاکراتی ٹیم کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 کے بارے میں امریکہ نے زبانی طور پر لچک دکھانے کا عندیہ دیا ہے، لیکن اس بات کو معاہدے کے متن میں شامل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تیسرا معاملہ ایٹمی معاہدے پر مستقل عمل کیے جانے کی ضمانتوں کا ہے اور امریکہ کو اس معاملے میں حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ مذکورہ معاملات پر پیر کی شام ایران کے قومی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کے دوران تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور آخرکار ایران نے اپنا موقف تحریری شکل میں رات 12 بجے کے قریب مذاکرات کے کوآرڈینیٹر یعنی یورپی یونین کے حوالے کر دیا۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک مشیر محمد مرندی نے اپنے ٹویٹ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تہران نے اپنے خدشات کو کھل کر بیان کر دیا ہے، لیکن باقی مادہ مسائل کا حل چنداں دشوار بھی نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کی تشویش دراصل ایٹمی معاہدے کے بارے میں مغربی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کے تناظر میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پہلے کے مقابلے میں معاہدے کے زیادہ قریب ہیں۔ ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی تازہ دور 4 اگست کو ویانا میں شروع ہوا تھا اور 8 اگست تک جاری رہا۔ مذاکرات کے اس دور میں یورپی یونین کے کوآرڈینیٹر انریکے مورا کی جانب سے چند تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ ویانا مذاکرات میں شامل تقریباً تمام فریق ایران کے خلاف ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو جلد از جلد نمٹانے پر متفق ہیں، لیکن حتمی معاہدے کا حصول باقی ماندہ چند ایک مگر اہم ترین موضوعات کے بارے میں امریکہ کے سیاسی فیصلوں پر ٹکا ہوا ہے۔ امریکہ کی ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات میں جو بھی پیش رفت دکھائی دے رہی ہے وہ ایران کی مذاکراتی ٹیم کی تعمیری تجاویز اور اقدامات کا نتیجہ ہے،
لیکن امریکہ کی موجودہ حکومت ٹرمپ انتظامیہ کے غیر قانونی اقدامات سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے سے گریزاں ہے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو مذاکرات کے طول پکڑنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اسلامی جمہوریہ ایران بارہا اعلان کر چکا ہے کہ چونکہ امریکہ نے علیحدگی اختیار کر کے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہذا پہلے اسے تہران کے خلاف پابندیاں ختم کر کے معاہدے میں واپس آنا ہوگا اور معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنے کی قابل قبول اور محسوس کی جانے والی ضمانتیں بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجیاں دنیا میں قوموں کی طاقت کی علامت بن گئی ہیں۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ دنیا میں طاقت کے عناصر اور سماجی سرمایہ کو ایک ساتھ ملا کر دیکھا جاتا ہے، جس میں آج ایٹمی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات ہے کہ حالیہ برسوں دوران پاس کیے جانے والے پارلیمانی قوانین کے نتیجے میں ایٹمی مذاکرات میں ایران کا پلڑا بھاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران ہے جو دیگر فریقوں سے ایٹمی معاہدے کی پاسداری اور پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ قابل ذکر ہے گزشتہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے گزشتہ روز ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے IR-6 اور IR-1 قسم کی جدید ترین اور ترقی یافتہ سینٹریفیوج مشینوں سے کام لینے اور ملک میں یورانیم کی آلودگی کی سطح میں اضافے کا حکم دیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کے مطابق یورانیم کی سطح کو 190 سپرنٹنگ یونٹ تک پہنچانا ہے، جو ملک کی ضرورت کی کم ترین سطح ہے۔ مغربی ملکوں کی وعدہ خلافی کے بعد ایران کی پارلیمنٹ نے 1 دسمبر 2020 کو پابندیوں کے خاتمے اور قومی مفادات کے تحفظ کا بل پاس کیا تھا، جو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجیوں کی فروغ کے حوالے سے ایران کے پختہ عزم کی علامت ہے۔ یمن نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کیا ہے کہ امریکی اسلحے انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ المسیرہ کے مطابق یمن کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مہدی المشات نے منگل کے روز سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ان دونوں ملکوں کی حکومتوں سے کھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگی مشقوں کے ذریعے ان کے پست حوصلے بڑھانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مہدی المشات نے کہا کہ یمبو میں غزب شدید کے نام سے انجام پانے والی مشترکہ فوجی مشقوں کو طولانی فرار کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اسلحے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو یمن کے ڈرون طیاروں اور میزائلوں سے نہیں بچا پائیں گے۔ مہدی المشات نے خبردار کیا کہ اگر دشمن جاہلیت اور محاصرہ جاری رکھنے پر مصر ہیں تو انہیں جان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ بھی ان تک پہنچنے کے لیے مصمم ہیں۔ یمن کے اعلیٰ سیاسی کونسل اور مسلح افواج کے سربراہ نے کہا کہ یمن کے خلاف جاہلیت اور اس کے محاصرے کا نتیجہ جارحین کے لیے بہت دردناک ہوگا۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی مرکز سے دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران پریس کے مطابق منگل کی صبح شام کے مشرقی علاقے دیر الزور کی العمر آئل فیلڈ میں واقع امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈے سے کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ شام میں امریکہ کے غیر قانونی فوجی اڈوں پر حالیہ مہینوں میں متعدد بار حملے ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے حمایت یافتہ دہشت گرد شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں تیل اور دیگر قدرتی ذخائر کی لوٹ مار میں مصروف ہیں اور وہاں سے شام کے عوام نیز فوج کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیاں بھی انجام دیتے رہتے ہیں۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے بارہا کہا ہے کہ شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی غیر قانونی ہے۔ شام کی حکومت غاصب اور دہشت گرد امریکی فوجیوں سے کئی بار یہاں سے نکل جانے کا مطالبہ کر چکی ہے۔ میڈیا ذرائع نے یوکرین میں زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک دھماکوں کی خبر دی ہے۔ زاپوریژیا ایٹمی پاور پلانٹ یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر ہے۔ یوکرین کا یہ جوہری بجلی گھر روسی افواج کے کنٹرول میں ہے۔ ایران پریس نے پیر کی رات یوکرینی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر کے نزدیک متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر کے اطراف کے علاقوں پر گزشتہ دنوں کئی بار گولہ باری ہوئی ہے۔ ماسکو اور کیف میں سے کسی نے بھی ان گولہ باریوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ شہر اینرگودار کے جہاں یورپ کا سب سے بڑا جوہری بجلی گھر واقع ہے، میئر نے گزشتہ دنوں اعلان کیا تھا کہ اس جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کا امکان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔
یوکرین کے زاپوریژیا جوہری بجلی گھر میں المیہ رونما ہونے کی تشویش کے دوران پیر کو روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے ماہرین یوکرین کے زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر کا جلد سے جلد معائنہ کریں اور ماسکو اس سلسلے میں ہر ضروری تعاون کے لیے تیار ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے اس بیان کے بعد اقوام متحدہ نے یوکرین کے اس جوہری بجلی گھر کے تعلق سے IAEA کی سنگین ذمہ داریوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے مذکورہ جوہری بجلی گھر کی سلامتی کے بارے میں روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگوف کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ روس یوکرین اور اس کے حامی مغربی ملکوں پر یہ الزام لگا چکا ہے کہ وہ اس کوشش میں ہے کہ زاپوریژیا ایٹمی بجلی گھر میں بھی چرنوبل جیسا المیہ رونما ہو جائے۔ یاد رہے کہ روس نے یوکرین سے علیحدگی اور خود مختاری کا اعلان کرنے والے علاقوں دونیسک اور لوہانسک کی حمایت میں 24 فروری سے فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ روس نے اعلان کیا کہ یوکرین کے خلاف اس کا فوجی آپریشن آغاز جنگ کے مترادف نہیں ہے بلکہ عالمی سطح کی جنگ روکنے کا ایک اقدام ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے خلاف فوجی آپریشن کا مقصد نیو نازی انتہا پسندوں کا خاتمہ اور روسی زبان بولنے والے شہریوں کو نسل کشی سے بچانا بتایا ہے۔ یوکرین جنگ شروع ہونے سے قبل روس نے مغربی ملکوں کو بارہا خبردار کیا تھا کہ کیف کو مسلح کرنے، مشرقی یوکرین میں آباد روسی زبان شہریوں پر یوکرینی فوج کے حملوں اور انسانی حقوق کی پامالی کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ قابل ذکر ہے کہ مشرقی یوکرین کے 2 علاقوں دونیسک اور لوہانسک نے 2014 میں اس وقت حکومت کے خلاف مغرب نوازوں کی بغاوت اور حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد یوکرین سے علیحدگی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ 2014 میں بلور بغاوت کے ذریعے وکٹر یانوکووچ کی حکومت کا تختہ الٹ کے یوکرین میں برسر اقتدار آنے والی مغرب نواز حکومت نے روس کی تشویش و انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے یورپ اور امریکہ سے قریب تر ہونے اور یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کے لیے کوششیں جاری رکھیں، اور اسی کے ساتھ یورپ اور امریکہ نے بھی روس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی غرض سے یوکرین کے لیے اسلحہ جاتی اور فوجی امداد کا سلسلہ تیز کر دیا۔ دوسری طرف نیٹو نے بھی یوکرینی فوجوں کو ٹریننگ دینے اور یوکرین کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں انجام دینے جیسے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے جو یوکرین اور روس کے درمیان موجودہ جنگ پر منتج ہوئے۔ 5.5 مہینے سے جنگ جاری ہے اور اب اس جنگ کے نتیجے میں جوہری خطرات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ روسی صدر نے یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کا ذمہ دار امریکہ اور یورپ کو بتایا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق بین الاقوامی سیکورٹی کے موضوع پر 10ویں ماسکو کانفرنس سے خطاب میں روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ یوکرین جنگ کے طولانی ہونے کے ذمہ دار امریکہ اور یورپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور یورپ دوسرے ملکوں کو کمزور اور کنٹرول کرنے کی پالیسی کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط اور اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں جنگ اور تنازعات کی ضرورت ہے۔ روسی صدر نے کہا کہ روس اور چین نے اپنے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں اور بیرونی دباؤ کے سامنے وہ نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے تائیوان کے تعلق سے امریکہ کی اشتعال انگیز پالیسی کے بارے میں کہا کہ تائیوان کے بارے میں امریکی پالیسی دوسرے ملکوں کے تئیں واشنگٹن کی بے احترامی کو ظاہر کرتی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ امریکی حکومت اپنے شہریوں کی توجہ اندرونی مشکلات سے ہٹانا اور ان مشکلات کے حل میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار روس اور چین کو قرار دینا چاہتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں روس کے اتحادیوں کی تعداد کم نہیں ہے اور وہ تسلط پسندی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے منگل کو ماسکو کے پیٹریاٹ پارک میں آرمیا 2022 کے نام سے فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحیہ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں ہمارے اتحادیوں اور حلیفوں کی تعداد زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے اتحادی ملکوں کے رہنماؤں نے ثابت کر دیا کہ انہیں جھکایا نہیں جا سکتا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ ان ملکوں نے ترقی اور پیش رفت کے لیے خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کے راستے کا انتخاب کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ عالمی اور علاقائی سطح پر سیکورٹی کے مسائل بین الاقوامی قوانین کے مطابق اجتماعی احساس ذمہ داری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اتفاق رائے کے ذریعے حل کیے جائیں۔ قابل ذکر ہے کہ آرمیا 2022 فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش کی افتتاحیہ تقریب میں مختلف ملکوں کے فوجی دستوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر نمائش میں شریک سبھی ملکوں کے قومی پرچم لہرائے گئے۔ فوجی صنعت کی بین الاقوامی نمائش 21 اگست تک جاری رہے گی۔ اس دوران NPT نظر ثانی کانفرنس کے سیکریٹری نے امریکہ اور روس کے درمیان اسلحے کی دوڑ پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اسپوتنک نیوز ایجنسی کے مطابق 10ویں NPT نظر ثانی کانفرنس کے سیکریٹری گستاو زلاوی نین نے، جن کا تعلق ارجنٹائنا سے ہے، اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور روس کے درمیان
نیو اسٹارٹ 2 معاہدے کی توسیع نہ ہوئی تو دونوں ملکوں کے درمیان اسلحے کی نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان نیو اسٹارٹ 2 معاہدہ اسٹریٹجک جوہری اسلحے کو کنٹرول کرنے کا آخری معاہدہ ہے جو ابھی باقی ہے۔ اس معاہدے پر امریکہ اور روس کے سربراہوں نے اسٹریٹجک جوہری اسلحے کی تعداد کم کرنے کی غرض سے 8 اپریل 2010 میں پراگ میں دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کی مدت 5 فروری 2011 سے 5 فروری 2021 تک تھی۔